سر جیسے کہ رجب کا مہینہ کافی سارے بزرگان دین کی نسبت سے جو بے مانا شک جاتا ہے، تو سر اس میں 22 رجب کا بھی دن آتا ہے جس میں اہل سنت کی عوام کثیر تعداد میں جو ہے فاتحہ شریف کا اہتمام کرتی ہے، جس کو کنڈا کہتے ہیں. کنڈے گئے، ٹھیک ہے. اس میں کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کیا حضرت؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے نا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ امور ہے کہ جن کے کرنے سے، کرنے یا نہ کرنے کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو کوئی گناہ ہی نہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ کرنا شرک و بدعت ہے یا یہ نہ کرنا کفر ہے تو یہ غلط ہے. ایسے کرنے پہ، ایسے اقوال پہ مسائل ہیں. اب رہی یہ بات کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش ہے، اور 22 رجب بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال ہے. اور لازمی سی بات ہے، اسلام کا جو مزاج ہے وہ مزاج یہ ہے کہ خوشیاں منائی جائیں، غم نہ منائی جائے. اسلام کا مزاج سیدھا صحیح ہے. سوگ سے اس لیے منع کیا گیا، 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں، اور وہ بھی ہمیں نہیں، جو ان کے لواحقین اہل خانہ ہے. لیکن جہاں سیلیبریشن کی بات ہے تو ادھر اللہ نے فرمایا یاد کرو، وذکر ایوب وذکر ادریس وذکر، یعنی تو یہ سیلیبریشن تو رب نے حکم دیا منانے کا، ٹھیک ہے نا، نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا، اور غم سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا. اب رہی یہ بات یہ کہنا کہ یار کوئی شخص اگر 22 رجب کو کنڈے کی فاتحہ کر رہا ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ یار یہ شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، تو یار کہاں سے کہہ رہا آپ؟ سب سے پہلی بات یہ، کیا اللہ نے کہا یہ گناہ ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گناہ ہے؟ تو جب نہ اللہ نے فرمایا نہ حضور نے فرمایا تو کون ہوتا ہے بھی یہ کہنے والا کہ گناہ ہے؟ اور ایک صحیح کام کو آپ گناہ قرار دے کے، شرک قرار دے کے آپ کتنے بڑے گناہ گار اور مشرک ٹھہرنا پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے تو آج لوگ بے لگام ہو گئے نا، بس بولنا آ گیا، یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ بولنا کب ہے. ابے بھائی بولنا فنکاری تھوڑی ہے، یہ فنکاری ہے کہ بولنا کب ہے. اب پھر اس کو یہ کہنا کہ نہیں 22 رجب کو وہ کچھ لوگ نومینیٹڈ لوگ کرتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے بکس میں کرتے ہیں. ارے میرے بھائی، تو پھر وہ دوپہر میں کھانا بھی کھاتے، تم بھی کھاتے ہو، وہ بھی سوتے تم بھی سوتے، تم بھی پھر مشابہت اختیار کرو. یہ کوئی بات ہوگی کرنے والی؟ اور لازم صاحب بات ہے اگر وہ کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بات ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے بکس میں کر رہے ہیں، بلکہ وہ یوم جعفر صادق، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی خوشی میں کرتے ہیں. اگر وہ کرتے تو بھائی ہمارے اوپر آپ کی فتویٰ لگا رہے ہو؟ وہ مشابہت کرے، مشابہت تو کچھ نہیں کرے، مشابہت کرے تو وہ بھی کپڑا پہنتے، تم بھی کپڑا پہنتے، پھر اتار دو. یہ کون سی بات ہوگی؟ اور جو ہمارے لوگ سنی کر رہے ہوتے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشی میں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی منع کی بات نہیں ہے کوئی اور پھر یہ دل کا ارادہ ہے بھائی، وہ جو مسلمان اس نیت سے کر رہے ہیں تو وہ اپنے دلی تحفہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہو گیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے نا اب کچھ ان سالوں سے میں بھی ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہوں، یہ بات تو بڑی خطرناک ہے. ہماری ہستیوں کو ایسا لگا، ہمارے نیچے کے جو نیچے والے جو چیلے چپیٹے ہیں نا، یہ لڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس انداز سے لیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ایسا لگ رہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی کا کوئی ان سے کوئی مسئلہ تھا. حضرت علی کو نومینیٹ اس طرح سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے ابو بکر صدیق سے کوئی مسئلہ تھا. حضرت امیر معاویہ کے ذکر خیر اس طرح سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ امیر معاویہ سے ان کو کوئی مسئلہ تھا. اور میرے بھائی آپس میں ان کے کوئی مسائل نہیں تھے، رحماء بینہم، کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ تو آپ کے مسئلے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ان احباب، مسلمان سیدھی سی بات ہے وہ یہ جو تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام صحابیات اور تمام اہل بیت اطہار کو مانتا ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں نوجوان طبقے کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کے مضمونوں کو اور اس طرح کے جو ہے نا ٹاپکس کو بڑا ہاٹ بنا کے پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں.
اور ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اگر ادھر ان ساروں کا نام نہیں لیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، ان کا نام نہیں لیا تو مسئلہ ہو جائے گا. یار یہ کون سا طریقہ کار ہو گیا؟ کوئی کسی کی بات زیادہ کر لے تو مسئلہ، کوئی کسی کا نام زیادہ بولے، ان کا نام نہیں لیا لگ رہا ہے یہ وہ ہے، ان کا نام نہیں لگ رہا ہے یہ وہ ہے. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے. صرف جو ہے توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جوڑنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے. اور جن موضوعات پر اکابر نے خاموش رہنے کا حکم دیا، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں ان موضوعات کو آپ کو اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ جو ہے تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں. کوئی کسی کی محبت میں کوئی کام کر رہا ہے تو اب اس کو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کوئی مجھ پہ تفضیلی کا فتویٰ لگا دے، کوئی رافضی کا فتویٰ لگا دے، کوئی خارجی کا لگا دے، کوئی نجدی کا لگا دے، کوئی وابی کا لگا دے، کوئی کیا لگا دے، کوئی کیا لگا دے. تو بھائی تھوڑا اپنے قلب کو وسیع کرو، کوئی اسلام کے مزاج کو سمجھو میرے بھائی. کیا ہو گیا؟ کس ڈگر پہ چل پڑے ہم؟ ہمارا سینس کیا ہو گیا؟ ہمارا سوچنے کے معیار کیا ہو گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، فی زمانہ جو سب سے بڑی جو معاملہ ہے نا، جو مارکہ ہے، وہ اسلام کا نہیں بلکہ اسلام کے مد مقابل لبرل اور سوشلزم اور کمیونزم ہے، فیمنزم ہے. آپ کہاں جا رہے؟ وہ تو چاہتے ہی ہے کہ آپ ایسے تتر بتر ہوتے رہیں. جو عقائد ہیں حق، ابھی ہو سکتا ہے کسی کے پیٹ میں اور بھی درد ہو رہا ہو یار یہ تو ساروں کے اصلاح کل نہیں. جو جینین اختلاف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور سارے معاملات جو ہمارے اکابرین کے وہ ہیں. میں آپ کو صرف یہ جو آج کل کے جو پنچایتیں ہو رہی ہیں، جو آج کل کے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے مطلب محبتوں کے معاملات کے اندر یا صحابہ کے جو ہے آراس کے متعلق یا ڈے سیلیبریشن کے متعلق جو معاملات ہو رہے ہیں نا، تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی سوچ یہ جاری ہوتی ہے نیچے طبقے کی کہ لگ رہا ہے شاید ان کے درمیان کوئی اوپر والوں کے درمیان کوئی مسئلہ تھا، کوئی جھگڑا تھا، کوئی بات تھی، کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی تو مسئلہ تھا. یار کیا ہو گیا؟ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ میں ایک بات سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی صحابی سے، اہل بیت سے، صحابیات سے محبت کرتے ہیں، وہ اٹ سیلف ان کی وجہ سے نہیں کرتے. سمجھے میری بات کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمام سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ میرے حضور نے فرمایا یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو. ڈائریکٹ ان کی وجہ سے ہم نہیں کرتے، حضور کے حکم پہ کر رہے ہیں. تو حضور کے تو سارے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک افضلیت ہے، معاملات ہے. سب سے افضل خلیفہ صحابہ میں اور بعد الانبیاء جو بالتحقیق جو سب سے افضل ترین شخصیت ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات اطہر ہے. سمجھ ہماری بات؟ یہی وجہ کہ اگر آپ سلسلوں پہ بات کریں، سلسلہ نقشبندیہ فضیلت ترین قرار دیا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ ہونے کی وجہ سے فضیلت، بلکہ سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت حضرت ابوبکر صدیق سے، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ اجازت پہ اور فضیلت پہ بلند ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات فضیلت پر ہے. لیکن اب اس طرح سے بات کرنا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ان کے ذکر خیر کرتے وقت اس طرح سے بات کرنا کہ مولا کائنات علی مشکل کشا، تو یہ نہیں کرنا ہے بھائی. جس طرح سے ہمیں سب کو راضی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. قلبی میلان کسی کا کسی کی طرف زیادہ اور کم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے صحابی کے بارے میں جو ہے بدگمانی کرے اور معاملات رکھے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ یار 22 رجب کو اگر کوئی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز دلا رہا ہے تو بھائی اس کے دل میں بغض ہوگا. یار کیا آپ نے اس کا دل کاٹ کے دیکھا؟ ایک بات بتاؤ، آپ نے دل چیرا ہے؟ دل چیر کے دیکھا آپ نے اس کا کہ بھائی اس میں کیا بغض معاویہ پہ کر رہا ہے وہ، یا کس پہ کر رہا ہے؟ اگر امام جعفر صادق کی محبت میں کر رہا ہے تو پھر کون سے مسئلے کی بات؟ حضرت امیر معاویہ بھی تمام اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اور ان میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے یار. انہوں نے اپنے بچوں کے نام صحابی نے اہل بیت کے نام پہ رکھا، اہل بیت نے صحابہ کے نام پہ رکھا. تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.